خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں قدیم مصر کی پراسرار کہانیاں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں دریائے نیل کی خاموش موجیں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے راز اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہیں، جہاں اہرام مصر کے پتھروں میں وقت کے اسرار دفن ہیں، جہاں بادشاہوں کے مقبرے، غلاموں کی چیخیں اور شہزادوں کی تقدیریں آج بھی تاریخ کے اوراق پر زندہ ہیں۔ اگر آپ ہمارے نئے سامعین ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے مستقل ساتھی ہیں تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ ہماری کہانیوں کے ہم سفر ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہر روز آپ کو قدیم مصر کی دنیا سے ایک نیا باب سننے کو ملے گا، ایک ایسا سفر جو آپ کو ہزاروں برس پیچھے لے جائے گا، جہاں اندھیروں میں جلتے مشلدان، فرعونوں کی طاقت، غلاموں کی بے بسی اور تقدیر کے وہ راز کھلیں گے جو آج بھی دنیا کے لیے معمہ ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مصر کی ان ریتلی وادیوں کی طرف، جہاں ایک نیا قصہ ہمارا منتظر ہے۔ سنو پیارے بچوں، انسان کی تاریخ بڑی بڑی اور پر اسرار کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شروع میں انسان دیوتاؤں کے آگے بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اڑن کھٹولے بنا کر اڑا کرتے تھے، آدمی کی کھوپڑی کھول کر اسے دوبارہ جوڑا دیا کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بابل و نینوا کی وادی میں ستاروں سے کچھ لوگ اتر کر آئے تھے۔ مصر کے جادوگر پتھر میں جان ڈال دیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ کی دلچسپی اور آپ کی تاریخی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے دنیا کی ساری تاریخ میں سے انتہائی دلچسپ، پر اسرار اور حیرت انگیز کہانیاں چن لی ہیں، اور آپ کو قسط وار سناتے جائیں گے۔ ہماری پہلی کہانی قدیم ملک مصر سے شروع ہوتے ہیں۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو اسے ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی ملکہ اپنے بیٹے کو خفیہ طور پر ایک ننھی سی کشتی میں ڈال کر دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ لڑکا مصر کا شہزادہ ہے، مگر ایک ہی ماہی گیر کے جھونپڑے میں منبر کے نام سے پرورش پاتا ہے۔ جوان ہو کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرعون کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی ملکہ سے ملتا ہے۔ اس کا بے وفا دوست فرعون اور اس کی ملکہ کو قتل کروا کر خود فرعون بن بیٹھتا ہے اور عنبر کو جلا وطن کر دیتا ہے۔ عنبر اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے۔ وہاں ایک مقدس آواز اسے دعا دیتی ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ عنبر ایک بادبانی جہاز پر سوار ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھتا ہے کہ جہاز کے سارے ملاح اور کپتان غائب ہیں۔ وہ جہاز پہ اکیلا ہے اور جہاز بھرے ہوئے سمندر میں اپنے آپ چلا جا رہا ہے۔ دریائے نیل بڑی خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی ہے۔ قدیم مصر کے گہرے نیلے آسمان پر ستارے سفید موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ زمانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج سے 4,500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ہماری تہذیب کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مصر کے فرعونوں کا زمانہ ہے۔ دریائے نیل کے نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جھلملا رہا ہے۔ دریا کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ دور تک چلے گئے ہیں۔ کہیں زیتون کے درختوں کے جھاڑ ہیں اور کہیں انجیر کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ تھیبس کا شہر سو رہا ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اپنے اپنے کچے پکے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ سنسان گلیوں میں کسی وقت پہرے دار کی آواز گونج جاتی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے شہر سے باہر ایک پختہ مکان میں زیتون کے تیل کا لیمپ جل رہا ہے۔ اس لیمپ کی روشنی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت لکڑی کے صندوق میں سے پتھر ماپنے والا پھیتا تلاش کر رہی ہے۔ 12-14 برس کا ایک نوعمر لڑکا جس کا نام عنبر ہے اس کے پاس کھڑا ہے۔ عنبر کا باپ وہاں سے 4-5 میل دور صحرا میں ایک اہرام میں کام کر رہا ہے۔ عنبر کے باپ کا نام رجال ہے۔ وہ اہرام بنانے میں ماہر ہے۔ اہرام پتھروں کی اس تکونی عمارت کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے فرعون کی لاش کو دوائیاں لگا کر غلاموں، کنیزوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ عنبر اصل میں اس بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ آج سے 12-13 برس پہلے عنبر انہیں دریائے نیل کی لہروں پر ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا زمانہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ جس بھی دن جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔
آخر ایک رات کو فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹایا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا کسی نہ کسی کسان یا ماہی گیر کے ہاتھ آ جائے گا اور وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم سے کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کے اس بیٹے سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر تھا عنبر شہزادہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریائے کی لہروں پر بہتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو ادھیڑ عمر کا احرام مصر کا انجینئر رجال دریا کے کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے عنبر کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب عنبر اس گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عنبر کو دریائے نیل سے اٹھایا تھا۔ وہ رجال کو ہی اپنا اصلی باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں بھی عنبر سے اپنے بچے کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ عنبر اپنے باپ کے ساتھ ہی کام کرتا آیا تھا اور وہ بھی احرام بنانے کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں سے دوائیاں بنانے اور بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس رات وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نئے احرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس کا باپ رجال ہمیشہ عنبر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کو ماپنے والا پھیتا ٹوٹ گیا۔ عنبر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا پھیتا لے آئے۔ عنبر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آیا اور ماں سے کہا کہ اسے ابا جان نے نیا پھیتا لینے بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے صندوق میں سے تلاش کے بعد نیا پھیتا نکال کر دیا اور کہا، عنبر بیٹا یہ لو پھیتا اور ہوشیار رہ کر واپس جانا۔ عنبر نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو ماں، میں ایک انجینئر باپ کا بہادر بیٹا ہوں، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ عنبر نے پھیتا جیب میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ زیتون اور کھجوروں کے جھنڈ اندھیرے کی سیاہ چادر اوڑھے دور سے بھوت معلوم ہو رہے تھے، مگر عنبر کو کسی قسم کا خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکثر راتوں کو کام کرتا رہتا تھا اور ادھر سے کئی بار گزر کرتا تھا۔ راستے میں ریت کے ایک اونچے ٹیلے کے دامن میں انجیروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں اناتول نام کا ایک درویش رہتا تھا۔ اناتول درویش عنبر سے بہت پیار کرتا تھا۔ عنبر نے دیکھا کہ اناتول اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ عنبر نے گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور آگے نکل گیا۔ اناتول درویش نے آنکھیں کھول کر عنبر کو گھوڑے پر جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اناتول درویش کو معلوم تھا کہ عنبر ملکہ نفریتی کا بیٹا ہے۔ وہ فرعون مصر کی اولاد ہے اور شہزادہ ہے۔ وہ انجینئر رجال کا اصلی بیٹا نہیں ہے، مگر اس نے عنبر کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مصر کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا عنبر کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا خفیہ طور پر رجال کے گھر میں پرورش پا رہا ہے تو وہ اسے گرفتار کروا کر ضرور قتل کروا دے گا۔ اب تک فرعون کتنے ہی محل میں پیدا ہونے والے شہزادوں کو قتل کروا چکا تھا۔ عنبر کو احرام اب سامنے نظر آ رہا تھا، جہاں اس کا باپ رجال دوسرے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے بوڑھے دادا کے لیے یہ احرام خاص طور پر بنایا جا رہا تھا، کیونکہ اس کا بوڑھا دادا فرعون بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو تھا، اس لیے فرعون طاحون کے حکم سے احرام جلدی سے جلدی تیار کروایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عنبر کے باپ رجال کو راتوں کو کام کرنا پڑ رہا تھا۔ عنبر نے احرام میں پہنچ کر پھیتا اپنے باپ کے حوالے کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے چورس پتھروں میں لوہے کی چھینی سے نشان لگاتا جاتا تھا اور عنبر ان نشانوں پر یادداشت کے لیے سفید روغن پھیرتا جاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا احرام کے نچلے تہہ خانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ وہ تہہ خانہ تھا جس کے اندر بوڑھے فرعون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھا جانا تھا۔ تہہ خانے کی دیوار میں قیمتی پتھروں سے چن دی گئی تھی۔ درمیان میں سنگ مرمر کا ایک شاندار چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے پر فرعون کے تابوت کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جانا تھا۔ دیواروں کے طاقوں میں سونے کے شمعدان روشن تھے۔ اس تہہ خانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو ایک بہت بڑی پتھر کی سل تھی۔
ताबूत को तहखाने में रख देने के बाद उस सिल को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही बंद हो जाना था। इसके बाद सिल को कोई नहीं खोल सकता था। उस ज़माने में दस्तूर था कि बादशाह मरता तो उसके नौकर, कनीज़ें, खाने पीने का सामान, बर्तन, आराम करने का पलंग और उसके सोने जवाहरात उसके साथ ही तहखाने में दफन कर दिए जाते थे, क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि मरने के बाद अगले जहां में बादशाह जिंदा हो जाता है और उसे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि 5000 साल बाद आज के ज़माने में जब इन अहराम मिस्र की खुदाई हुई और आसार कदीमा के माहिर तहखानों की पथरीली सिलें तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वहाँ उन्हें गुलामों और कनीज़ों की लाशों के पंजर भी मिले। अभी तो हम उस ज़माने का जिक्र कर रहे हैं जब ये अहराम तामीर हो रहे थे। अंबर अपने बाप रज्जाल के साथ काम कर रहा था कि उनका घरेलू मुलाजिम पोल का चबूतरे पर रखी जाने वाली संगे मरमर की सफ़ेद सिल उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने संगे मरमर की सिल ज़मीन पर रखी और अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर बोला, बड़े आका, बादशाहों के मकबरे बनाते बनाते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अगर मैं बादशाह होता तो भी अपना मकबरा न बनाता। रज्जाल ने मुस्कुराकर कहा, पोल का, अगर तुम फ़िरौन होते तो मैं तुम्हारा मकबरा बड़ा शानदार बनाता। अंबर ने कहा, पोल का, क्या खबर अगले बरस तुम बादशाह बन जाओ। मुलाजिम पोल का, जिसकी उम्र 40 साल थी और जो एक बैल की तरह हट्टा कट्टा था, वो कहने लगा, छोटे आका अंबर, मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मैं बादशाह बन जाऊं। मैं तो गुलाम पैदा हुआ और गुलाम ही मरूंगा। बूढ़े रज्जाल ने कहा, फिक्र ना करो पोल का, मैं तुम्हारी लाश को हनूद करवाकर बादशाहों के मकबरे में ही दफन करूंगा। वो का कहकहा मारकर हंसा और बोला, बड़े आका, ये पत्थर दिल मकबरे बादशाहों ही को सलामत रहे, मेरे लिए मिट्टी की कच्ची कब्र ही बहुत होगी। मगर कभी कभी दिल में ख्वाहिश ज़रूर पैदा होती है कि काश मैं भी बादशाह होता, पेट भरकर मोर, हिरन और तीतर का गोश्त खाता, खरतूम के सेब और यरूशलेम की मीठी अंजीरें खाता और नरम नरम बिस्तर पर सोता और गुलाम मोर के पंखों से मुझे हवा दे रहे होते। अच्छा, अभी तुम उठकर बाहर से पत्थर उठा कर लाओ, बादशाह बनने का ख्वाब फिर देख लेना। पोल का ज़मीन पर से उठा और इतना कहकर बाहर निकल गया, हाय री किस्मत, बेचारे पोल का, तेरी किस्मत में तो पत्थर ही ढोने लिखे हैं। इसके जाने के बाद बूढ़ा रज्जाल और अंबर देर तक हंसते रहे। पोल का उनका बड़ा वफादार गुलाम था। अंबर छोटा सा था जब रज्जाल ने यह गुलाम बाबल की मंडी से खरीदा था। उस ज़माने में बड़े बड़े शहरों में हर साल मंडियाँ लगा करती थीं, जहाँ गाय, भैंसों और घोड़ों के साथ साथ गुलाम भी बिका करते थे। लोग घोड़ों और मवेशियों के साथ साथ अपनी पसंद के गुलाम भी खरीद कर घरों को ले जाते थे। अमीर लोग इन गुलामों से बड़ा सख्त काम लेते। वो दिन भर उनसे खेतों में हल चलवाते, गोडी करवाते, बागों में जानवरों की तरह काम करवाते और बहुत कम खाने को देते। सख्त मेहनत और कम खुराक की वजह से गुलाम बहुत जल्द बीमार और कमज़ोर होकर मर जाते। अमीर लोग उनके मरने के बाद मंडी से नया गुलाम खरीद लेते। मगर बूढ़ा रज्जाल पोलका गुलाम से बहुत अच्छा सलूक करता था। वो जो खुद खाता वही अपने गुलाम पोलका को देता। यही वजह थी कि पोलका अपने आका रज्जाल और उसके बेटे अंबर और उसके बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था। वो उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता और उनकी ज़रा सी तकलीफ़ों पर अपनी जान कुर्बान करने पर भी तैयार हो जाता। बूढ़े रज्जाल ने पोलका गुलाम को ये भी नहीं बताया था कि अंबर उसका अपना बेटा नहीं है, बल्कि मिस्र की शाही महल का शहजादा है। अंबर की नन्ही सी कश्ती में से जो शाही मोहर मिली थी वो उसने और उसकी बीवी ने एक पुराने संदूक में संभाल कर रखी हुई थी। रात भर अहराम में काम करने के बाद सुबह के वक्त रज्जाल, अंबर और पोलका वापस अपने घर आ गए। अंबर की माँ ने नाश्ता तैयार कर रखा था। नाश्ते में ऊँट के पाए का शोरबा और खमीरी रोटी थी। सब ने मिलकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। अंबर सोकर उठा तो दोपहर हो रही थी। उसका बाप रज्जाल और गुलाम पोलका अभी तक सो रहे थे। उसकी माँ दोपहर का खाना तैयार करने में लगी हुई थी। अंबर ने गलेल हाथ में ली और बाहर निकल आया। पीछे से उसकी माँ ने आवाज़ दी, है बेटा, अंबर ज़्यादा दूर ना जाना, खाना थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। मैं मुर्गाबियाँ मारने जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊँगा। उसकी माँ ने कोई जवाब न दिया। उसे मालूम था कि अगर अंबर को रोका भी तो वो कभी नहीं रुकेगा। आखिर अंबर शहजादा था। जिद और दिलेरी उसकी फितरत में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो शिकार का भी बहुत शौकीन था, घुड़सवारी भी बहुत पसंद करता था। मगर इस वक्त वो पैदल ही गलैल हाथ में लिए दरियाई नील के किनारे किनारे चल पड़ा। मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पर खिलाफे मामूल हल्के हल्के बादल छाए रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। दरियाई नील का पानी बड़े सुकून से बह रहा था और माहीगीर कश्तियों में बैठकर मछलियों का शिकार कर रहे थे। अंबर को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। अंबर ने पीछे मुड़कर देखा। ये बूढ़ा गोगश था जो घोड़ों का चारा फरोख्त करता था और इस वक्त अपने मकान के आगे उगी हुई अंगूर की बेल को पानी दे रहा था।
सलाम चचा। जीते रहो बेटा अंबर, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मुर्गाबियों का शिकार खेलने जा रहा हूँ चचा। बेटा ये जानवरों को ना मारा करो, ये तो कुदरत की मासूम भोली भाली निशानियाँ हैं। चचा क्या करूँ, मुझे शिकार अच्छा लगता है। वो तो ठीक है अंबर बिना, मगर कभी कभी जानवरों से प्यार भी किया करो, ये अच्छी बात है। अभी तो शिकार कर लूँ चचा, फिर प्यार भी कर लूँगा। तुम्हारी मर्जी बेटे, वैसे तुम हमेशा मनमानी करते हो और ये कोई अच्छी बात नहीं है।